السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، تبدیلی سرکار کی تبدیلیوں کے حوالے سے آج بات کریں گے کہ آج کے پی کے وزیر اطلاعات کو ہٹا دیا گیا ہے اور کتنی تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے جو تبدیلی لانی تھی، جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا تبدیلی سرکار کا، تو وہ تو کوئی تبدیلی آئی نہیں، لیکن وزراء کی تبدیلی ضرور کی ہے اور مسلسل کر رہے ہیں۔ بیوروکریٹس کی تبدیلی ضرور کر رہے ہیں، اس حوالے سے بتاؤں گا۔ اور نیب نے بھی ایکشن جو ہے وہ سخت کر لیا ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف۔ نیب کے ریڈار پر آ گئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کا معاملہ ہے اور حلیم عادل شیخ جو سندھ کے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، اب ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہونے لگا ہے۔ ان تمام ایشوز پر بات کریں گے اور وزیر اطلاعات کے پی کے جو ہیں مشیر اطلاعات، ان کو کیوں ہٹایا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ان دوستوں سے درخواست ہوگی جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، آج اجمل وزیر جو مشیر اطلاعات تھے خیبر پختونخوا کے، ان کو ہٹا دیا گیا ہے۔ اجمل وزیر کی ایک مبینہ آڈیو کال ایک لیک ہوئی ہے، میرے پاس بھی آئی ہے۔ اب اجمل وزیر ہیں کوئی اور ہیں، آواز تو ان جیسی لگ رہی ہے، اس کی تصدیق تو ظاہر ہونا باقی ہے، لیکن ہے اجمل وزیر کی جو لگ رہا ہے، آواز ان جیسی لگ رہی ہے۔ اور وہ اس کال میں کسی شخص کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، معاملات لین دین کی کر رہے ہیں، اور اشتہارات کے مد میں ٹی وی چینلز کے لیے اشتہارات کا معاملہ طے کر رہے ہیں، اس پر کمیشن ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور ڈیٹیل میں 7.5 منٹ کی کوئی آڈیو کال ہے، اس میں وہ ان سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ جو آگے شخص ہے جو ڈیل کر رہا ہے، وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ سر مجھے جی ایس ٹی بھی دینی ہے، اور مجھے تو اس پر وہ حیران ہو رہے ہیں اجمل وزیر کہ بھائی جی ایس ٹی کہاں سے آ گئی؟ یہ جو ہم نے ڈسکس کیا تھا جی ایس ٹی تو اس میں تھی ہی نہیں، تو یہ اچانک جی ایس ٹی کہاں سے آ گئی؟ تو وہ آگے سے یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ سر بالکل جی ایس ٹی میں نے دینی ہے، اور یہ اتنے پرسنٹ ہوتی ہے جی ایس ٹی، اور یہ میں نے دینی ہے۔ اگر میں نے نہیں دی، اگر میرے سے نہیں لی گئی جی ایس ٹی، مجھے نہیں دینی پڑی، تو پھر میں وعدہ کرتا ہوں، یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ پھر میں اتنے 10% آپ کو دوں گا۔ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ پھر وہ حساب کتاب بھی پوچھ رہے ہیں کہ اچھا یہ فلاں اتنے اشتہارات اور یہ ہوگا تو کتنا ہوگا، اور وہ بتا رہے ہیں آگے سے کہ یہ 2.5 کروڑ تقریباً ہوگا، پھر 3.5 کروڑ کا کہانی چل رہی ہے، پھر اس پر کمیشن وہ پوچھ رہے ہیں کہ اس پر کتنا بنے گا۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، بڑی ڈیٹیل میں وہ ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اور پھر سیکٹری کا بھی ذکر آ رہا ہے، سیکٹری یقیناً وزارت اطلاعات کا ہوگا کے پی کے کا، ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ اجمل وزیر صاحب جو ہیں مبینہ طور پر جو ہیں وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ دعا کریں، سیکٹری صاحب نے کرونا کا ٹیسٹ کرایا ہے کہ اللہ کرے ان کا پازیٹیو نہ آئے، اگر پازیٹیو آ گیا تو پھر یہ معاملہ اور مشکل ہو جائے گا، یعنی ڈیلے ہو جائے گا۔ تو یہ بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اطلاعات مشیر اطلاعات اجمل وزیر کو آج ہٹا دیا گیا ہے، اور کامران بنگش کو نیا مشیر اطلاعات لگا دیا گیا ہے کے پی کے میں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صرف اجمل وزیر کا ایشو نہیں ہے، یہ تو چلیں آڈیو لیک ہوئی، یہ اگر مطلب اجمل وزیر نے ہی تو صرف یہ ڈیل نہیں کی ہوگی نا پی ٹی آئی میں، سارے وزراء کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی آڈیو لیک نہیں ہوئی۔ اب اس اجمل وزیر کی بدقسمتی کہ جس نے بھی کی وہ ٹریپ ہو گئے، جو بھی ہوا ان کی جاری ہو گئی۔ لیکن پہلے جو میں یہ جاننا چاہوں گا، میں یہ آپ سے سوال کروں گا کہ اجمل وزیر تو آڈیو کال لیک ہونے پر چلے گئے، اجمل وزیر سے پہلے شوکت یوسفزئی کے پی کے میں ہٹائے گئے تھے، وزیر اطلاعات تھے، وہ بڑا عرصہ وزیر اطلاعات رہے، ان کو بھی ہٹایا گیا، تبدیل کیا گیا، اور پھر اجمل وزیر کو لایا گیا۔ اجمل وزیر کو آج تبدیل کیا گیا ہے، پھر کامران بنگش کو لایا گیا ہے جن کے پاس بلدیات کا بھی محکمہ ہے۔
تو کامران بنگش کتنے دن رہیں گے یہ کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن 3 مشیر اطلاعات اور وزیر اطلاعات، وزارت اطلاعات میں کے جو انچارج ہیں KPK میں، وہ 3 چینج ہو چکے ہیں، اب تیسرا آ گیا ہے۔ اسی طرح مرکز میں 3 وزیر اطلاعات، آپ کو یاد ہوگا ظاہر مرکز کے وزیر اطلاعات کا نہ بھی بتاؤں گا تبھی پھر بھی سمجھ جائیں گے کہ شروع میں فواد چودھری وزیر اطلاعات تھے، فواد چودھری کو تبدیل کر کے پھر فردوس عاشق اعوان کو لایا گیا، فردوس عاشق اعوان کو بھی تبدیل کر کے پھر شبلی فراز کو لایا گیا۔ یہ تیسرے وزیر اطلاعات ہیں، مشیر اطلاعات یا وزیر اطلاعات مرکز میں، اور ایک فوجی بھائی بھی ان کے ساتھ لگا دیا گیا ہے وزارت اطلاعات میں۔ تو اسی طرح پنجاب میں پھر 4 وزیر اطلاعات، مرکز میں 3 اور KPK میں 3، 2 سالوں کے اندر آپ حساب لگائیں نا کہ یہ تبدیلی سرکار تبدیل کیا کر رہی ہوتی ہے، تبدیلی کون سی لا رہی ہوتی ہے؟ عوام کو تبدیلی یا عوام کے حوالے سے عوام کی جو حالت ہے وہ تبدیل کرنے کے بجائے اپنے لوگوں کو تبدیل کرتی جا رہی ہے بس۔ اور یہ خود ایک اعتراف ہے ناکامی کا، نااہلی کا، کہ ہمارے بندے نااہل ہیں اور ہم ناکام ہیں، ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ ایک ناکام ہو جاتا ہے، ایک کھلاڑی لگا دیتے ہیں، وہ ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو تبدیل کر دیتے ہیں کپتان، پھر دوسرے کھلاڑی کو لگاتے ہیں۔ اسی طرح پنجاب میں 4 وزیر اطلاعات، شروع میں چوہان تھا، اور چوہان کے بعد چوہان کو تبدیل کیا گیا، پھر لگایا گیا میاں اسلم اقبال کو، میاں اسلم اقبال کو بھی تبدیل کیا گیا، پھر شمشام بخاری کو پنجاب کا وزیر اطلاعات لگایا گیا، اب مشیر اطلاعات جو بھی۔ شمشام بخاری پیپلز پارٹی کے مرکز میں بھی وزیر مملکت برائے اطلاعات رہے ہیں بڑا عرصہ، اور ان کو بھی لگایا گیا۔ پھر یہ شمشام بخاری کو تبدیل کیا گیا، پھر چوہان کو اب لگایا گیا ہے۔ یعنی 4 وزیر اطلاعات پنجاب میں، 3 وزیر اطلاعات مرکز میں، اور 3 وزیر اطلاعات KPK میں۔ جہاں جہاں PTI کی فل فلیج حکومتیں ہیں وہاں PTI نے فل فلیج مطلب چھوٹے موٹے اتحادیوں کے ساتھ، وہاں PTI نے 2 سالوں میں 3 4 وزراء تبدیل کیے ہیں۔ یہ ہے تبدیلی، سرکار کی تبدیلی۔ اور اس کے ساتھ نہ صرف وزراء تبدیل کیے جا رہے ہیں لیکن بیوروکریسی بھی اسی طرح ہی تبدیل کر رہے ہیں، جس طرح ہم کپڑے چینج کر رہے ہوتے ہیں، تبدیل کر رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن، ہر تیسرے دن، اسی طرح ہر روز۔ تو یہ IG کو کہیں ٹکنے نہیں دیتے، چیف سیکرٹریز کو کہیں ٹکنے نہیں دیتے، کیونکہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے۔ نااہلی اتنی ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہو رہی، ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تو اس نااہلی کا نزلہ جو ہے وہ گرایا جاتا ہے اپنی ٹیم پر۔ لوگ یہ ڈسکس کر رہے ہیں، سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ بھیا یہ ان کو وزیر اطلاعات یا مشیر اطلاعات لگانے کا فیصلہ کس نے کیا؟ ظاہر کپتان نے، کہ یہ کھلاڑی، کپتان نے فیصلہ کیا نا کہ یہ کھلاڑی یہاں پہ اس کھلاڑی کو کھلانا ہے، اس کھلاڑی کو یہاں پہ کھلانا ہے، اس کھلاڑی کو یہاں پر کھلانا ہے۔ ایک کھلاڑی کو کھڑا کر دیتے ہیں، وہ پرفارمنس نہیں دیتے تو پھر اس کھلاڑی کو تبدیل کر دیتے ہیں کپتان، پھر دوسرے کھلاڑی کو موقع دیتے ہیں، پھر وہ بھی پرفارمنس نہیں دیتے، ڈیلیور نہیں کرتے، پھر ان کو تبدیل کر دیتے ہیں، پھر تیسرے کھلاڑی کو وہ بھی پرفارمنس نہیں دیتے، پھر چوتھے کو۔ تو یہ 2 سالوں میں 3 4 وزراء وزیر اطلاعات تبدیل کرنا، یہ میرا خیال ہے کہ یہ نااہلی صرف ان لوگوں کی نہیں ہے جن کو ہٹایا جا رہا ہے، نااہلی یہ خود کپتان کی بھی ہے کہ وہ کنفیوز ہیں، فیصلہ صحیح کر نہیں پا رہے، ان کی سلیکشن درست نہیں ہے۔ یعنی کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے یہ تو کپتان نے فیصلہ کرنا ہے۔ اگر وہ فیصلہ غلط ہے، اگر غلط نہیں ہے تو ہٹا کیوں رہے ہیں؟ اگر تبدیل کر رہے ہیں تو پھر انڈرسٹوڈ بات ہے کہ فیصلہ غلط تھا کھلاڑی کپتان کا۔ تو یہ کپتان کی مجموعی طور پر نااہلی ہے کہ ان کو فیصلہ کرنے میں بھی کنفیوژن کا شکار ہیں، جس طرح کرونا میں، باقی معاملات میں وہ ہر معاملے میں کنفیوز رہے ہیں کپتان جو ہمارے وزیر اعظم ہیں، جن کا نام عمران خان صاحب ہیں۔ تو اپنی ٹیم کو، اپنے کھلاڑیوں کے حوالے سے بھی وہ کنفیوز ہیں، کنفیوژن کا شکار ہیں کہ کس کھلاڑی کو کہاں پہ کھلانا ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ
کہ نیب نے بھی اپنا ریڈار جو ہے کا رخ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف کر لیا ہے۔ وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے خلاف ایک انویسٹیگیشن پہلے ہی نیب نے تیار کر لی ہے، وہ کر رہی ہے۔ وہ ہے مذہبی امور کی وزارت کی جو بلڈنگ ہے پرانی، وہ اپنے دوست کو، اپنے کاروباری پارٹنر کو، اپنے بزنس پارٹنر کو دینے کی انکوائری، یہ شکایت گئی تھی نیب کو، وہ ان کے خلاف کھولی گئی ہے۔ اور اب ایک نیا کیس جو آج رپورٹ ہوا ہے، نیا کیس آیا ہے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کے خلاف، وہ ہے کہ انہوں نے جو حج کے حوالے سے جو اشتہاری مہم تھی، کمپین تھی اشتہارات کی، اس میں بے ضابطگیاں ہوئی ہیں اور بے قاعدگیاں ہوئی ہیں، اور یہ شکایت بھی نیب کو گئی ہے۔ نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے، ذرائع کے حوالے سے خبر جو آئی ہے کہ نیب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس کی بھی انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور یہ پی آئی ڈی سے، اشتہاری کمپنیوں سے، یعنی مارکیٹنگ کی جو کمپنیاں ہیں اشتہارات کی بزنس دینے والی، ان تمام ایجنسیوں سے بھی معلومات نیب نے طلب کر لی ہے۔ پی آئی ڈی سے سارا ریکارڈ منگوایا جا رہا ہے، جو بھی 2 سالوں میں اشتہارات حج کے حوالے سے جو بھی دیے گئے ہیں، اشتہاری کمپین جو چلائی گئی ہے، اس کی پوری تفصیلات منگوا لی گئی ہے۔ اب ان کے خلاف بھی یہ تفصیلات آئے گی تو ظاہر انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایک اور انکوائری نیب نے شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، وہ ہے سندھ کے پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں حلیم عادل شیخ۔ حلیم عادل شیخ سندھ میں پیپلز پارٹی کے بڑے نقاد رہے ہیں، لیکن حلیم عادل شیخ پر خود پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ملیر میں، کراچی کے ملیر کے علاقے میں 257 ایکڑ زمین جو ہے اس پر قبضہ کیا، اور اس کے بعد وہ زمین بیچ دی ہے۔ یہ حلیم عادل شیخ کے خلاف الزام ہے۔ اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ نے پہلے انکوائری کی ہے اور کر رہا ہے، وہ لگا ہوا ہے اس پر، لیکن اب نیب میں بھی ظاہر شکایت گئی ہے تو نیب نے بھی تفصیلات طلب کر لی ہیں متعلقہ حکام سے، ڈپٹی کمشنر ملیر اور جو متعلقہ حکام ہیں، متعلقہ محکمے ہیں، ان سے نیب نے تفصیلات طلب کر لی ہیں کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف جو یہ الزامات ہیں اس کی تفصیلات دی جائیں تاکہ نیب اپنی انویسٹیگیشن شروع کرے۔ حلیم عادل شیخ کا جو موقف سامنے آیا ہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ابھی تک مجھے نوٹس کوئی نہیں ملا نیب کا، اور جو زمین جس کا الزام ہے اس کی دستاویزات، ڈاکومنٹس، وہ سارا کچھ وہ جو ہے کلیئر ہے، یہ ان کا موقف ہے۔ لیکن خبریں یہ کراچی سے آئی ہیں، ہمارے دوستوں نے جو شیئر کی ہیں، رپورٹس کی ہیں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حلیم عادل شیخ کے خلاف بھی نیب نے بھی اینٹی کرپشن کے بعد نیب نے بھی انکوائری شروع کر دی ہے۔ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ ان انکوائریوں کو نہیں مانتے، وہ نیب کی انکوائریوں کو اس لیے نہیں مانتے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نیب یہ سب ڈرامہ کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے یہ کچھ کر رہا ہوتا ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے خلاف کبھی چیئرمین نیب بیان بازی کر دیتے ہیں، بڑا دھواں دار بیان دے دیتے ہیں کہ اب جی ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے لگا ہے۔ تبدیل تو ادھر سرکار، تبدیلی سرکار ہے تو تبدیلی سرکار میں چیئرمین صاحب تبدیل تو ہونا ہے، سب کچھ اسی طرح ہی تبدیل ہونا ہے جس طرح وزراء تبدیل ہو رہے ہیں۔ اور تو بہرحال کبھی نیب اپوزیشن یہ الزام لگا رہی ہے کہ نیب دکھاوے کے لیے یہ کر رہا ہوتا ہے تاکہ نیب پر تنقید کم ہو، کہ نیب اپوزیشن کو ٹارگٹ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی اور حکمران جماعت کے لوگوں کو ان کو نہیں چھیڑتی۔ تو یہ اس الزام سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً کوئی بیان بازی، کوئی اس طرح کی انکوائری کا بیان شوشہ چھوڑ دیتی ہے نیب، تاکہ نیب تنقید سے بچ سکے، یہ اپوزیشن کا خیال ہے۔ لیکن بہرحال تبدیلی سرکار کے یہ تبدیلیاں جاری ہیں، وزراء کی، بیوروکریسی کی، اور نیب کے بیان بازیاں بھی جاری ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ نیب کیا انکوائریاں کرتا ہے، اور جو یہ اس طرح کے الزامات کرپشن کے وزراء کے خلاف بھی آ رہے ہیں تو ان پر نیب کیا ایکشن لیتا ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔